جو کاتبین وحی تھے وہ لکھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث نبوی اور قرآن کریم کا خلط ملط ہو جائے، مل جائے۔ اس اہتمام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی امر میں منع فرمایا، جبکہ بعض صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے احادیث نبویہ کو لکھنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ قرآن کریم کا حد درجہ اہتمام تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کہیں احادیث کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا اختلاط نہ ہو جائے، اور یہ نہ ہو کہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام حدیث کو لکھ دیں اور پھر امتیاز نہ ہو سکے قرآن کون سا ہے اور حدیث کون سی ہے۔ لہذا صحابہ کرام نے پھر حدیث نبوی کا بھی حد درجہ اہتمام کیا، یعنی ان کو محفوظ کیا، سیروں میں محفوظ کیا، باقاعدہ لکھا، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو شاہ کے لکھنے کی اجازت فرمائی کہ ان کے لیے لکھو۔ جب خطبت حجت الوداع کے موقع سے میرے آقا علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا تو ابو شاہ نے ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میرے لیے چیز لکھ دی جائے، یعنی یہ خطبہ لکھ دیا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابی شاہ کے لیے چیز لکھ دی جائے۔ تو باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعد میں احادیث نبوی کو لکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور اس طور پر صحابہ کرام نے احادیث نبوی کو محفوظ کیا، اور صحابہ کرام کے بعد اجل اعلام جو بڑے بڑے محدثین جو ہمارے بخاری کی شدت کی اور آپ پر تکلیف کا غلبہ تھا، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشان کرنا، تکلیف دینا گوارا نہ تھا۔ کیا رسول اللہ صحابہ کرام کے درمیان کہ ہمارے لیے کام ہے قرآن کریم موجود ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو ترک کر دیا گیا۔ لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی امر میں حدیث کو لکھنے سے منع فرمایا، پھر لکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور اس کے بعد پھر ایک تدوین فردی کا دور آیا جس میں لوگوں نے فردی طور پر تو حدیث کو جمع کیا، پھر رسمی طور پر حدیث کو جمع کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر احادیث کی مصنفات لکھی گئی، کئی مختلف احادیث لکھی گئی، اس میں صحیح اور غیر صحیح کا کوئی امتیاز نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد وہ احادیث کی کتاب لکھی گئی جن میں صرف صحیح احادیث کو جمع کیا گیا، جیسے بخاری شریف، مسلم شریف۔ لہذا ان مراحل سے گزر کر احادیث نبویہ ہم تک پہنچی، اور یہ ساری محنتیں مشقتیں محدثین کرام نے کی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال کا حافظہ، کمال کی قوت حافظہ عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح قرآن کریم کی حفاظت فرمائی، اسی طرح اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی حفاظت فرمائی۔ لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں صرف قرآن کو مانوں گا، قرآن میں دکھاؤ یا پھر یہ بخاری شریف میں دکھاؤ، یہ جہالت ہے، بلکہ احادیث صحیحہ چاہے جس کتاب میں بھی ہو ان سے احکام جاری ہوتے ہیں اور ان پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ لہذا بخاری شریف میں صرف صحیح حدیث نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ دیگر حدیث میں بھی صحیح احادیث موجود ہیں، ان پر بھی عمل کرنا واجب و ضروری ہے جب تک کوئی چیز مانے نہیں۔ لہذا قرآن کریم اور حدیث نبوی میں دونوں میں اس طرح کا تعلق ہے کہ جب تک دونوں نہ ہو ایک دوسرے جو ہے ادھورے رہیں گے اور یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ قرآن کریم کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جو مجمل ہیں، جو مطلق ہیں یا مقید ہیں یا عام ہے، تفصیل ضروری ہے۔ لہذا حدیث نبوی کے ذریعے سارے احکام واضح ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیث نبوی پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے، اور ان پر اسی طرح عمل کرنا لازم ہے جس طرح قرآن کریم پر عمل کرنا لازم و ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو قرآن حدیث کا پابند بنائے، شریعت مطہرہ کا پابند بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔